اور بدماشی کے بنیادوں پر بھی تھے. تشدد کیا گیا ہے, ہمارے کارکنان کو مارا گیا ہے, پیٹا گیا ہے, اسٹریٹ فائرنگز ہوئی ہیں, گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں. ہمارے ضلع جیکب آباد کا امیر, اس پر ڈائریکٹ حملہ ہوا ہے. میری گھر کی یونین کونسل پر میں نے خود فون کر کے ایس ایس پی صاحب کو کہا کہ جی لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑے کو روکیں. آپ کی میڈیا نے کل وہ کلپس چلائی ہیں, میں گاڑی کے چھت پہ کھڑے ہو کر کہتا رہا ہوں کہ لڑائی نہیں کرنی ہے. رات کو 10 بجے میں چیختا رہا ایس ایس پی صاحب کو, میں نے فون کیا کہ لڑائی چل رہی ہے. 10 بجے تک میری یونین کونسل میں ٹھپے بازی ہوتی رہی. فون بھی میں کر رہا ہوں, لڑائی سے روک بھی میں رہا ہوں, اور 2 دہشت گردی کے پرچے بھی میرے پینل کے خلاف کاٹے گئے ہیں, اور میرے بندوں کو دہشت گردی ایکٹ کی FIRs کاٹی گئی ہیں. ایس ایس پی صاحب, جرت ہے تو ان بندوں کو گرفتار کر کے دکھاؤ. آؤ میں دیکھتا ہوں کیسے گرفتار کرتے ہو. ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. میں کل کے انتخابی نتائج کو نہ صرف اس کے باوجود کہ جمعیت علماء دوسرے نمبر پر آئی ہے, اس کے باوجود کہ 6.25 لاکھ ووٹ میں نے لیے ہیں, میری جماعت نے لیے ہیں 14 اضلاع میں, اس کے باوجود میں نتائج کو مسترد کرتا ہوں. اثر نو نتائج کا, اثر نو الیکشن کا مطالبہ کرتا ہوں. MQM نے بھی مسترد کیا, GDA نے بھی مسترد کیا ہے, جمعیت علماء بھی مسترد کر رہی ہے. میری تمام سیاسی سندھ میں رہنے والی جماعتیں جو APC میں موجود تھیں ان سے رابطہ ہوا ہے, اور ہم اس پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ ہمیں اگلے الیکشن کے حوالے سے کیا لاہ عمل اپنانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ سندھ میں رہنے والی سیاسی جماعتیں جو پیپلز پارٹی کے مد مقابل الیکشن لڑ رہی ہیں, چاہے GDA ہے, چاہے JUI ہے, چاہے قوم پرست تنظیمیں ہیں, چاہے MQM ہے, شاید ہم اگلے مرحلے کے ہونے والے انتخابات کا مشترکہ طور پر بائیکاٹ کا اعلان بھی کرنے چلے جائیں. اس پر ہماری مشاورت چل رہی ہے. 25 جولائی کو انتخابات دھاندلی زدہ تھے, لیکن 26 جون 2022 کے انتخابات دھاندلی زدہ بھی ہیں اور بدماشی زدہ بھی ہیں. کل رینجرز کیوں نہیں تھی؟ فائرنگ اسٹریٹ ہوئی, کہاں تھی رینجرز؟ براہ راست پولنگ کا عملہ, پریزائڈنگ افسران, ایجنٹس, ڈاکو نے آ کر اغوا کیے ہیں, کہاں تھی رینجرز؟ اسٹریٹ فائرنگ شہر میں چلتی رہی, کہاں تھی رینجرز؟ رات 11 بجے تک پولنگ میں ٹھپے بازی ہوتی رہی, کہاں تھی رینجرز؟ الیکشن کمیشن نے لکھا کہ رینجرز آئے گی, سندھ کی ہوم ڈپارٹمنٹ نے رینجرز کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور رینجرز کو آنے نہیں دیا, اور پولیس گردی میں کل کے انتخابات کرائے گئے ہیں. غلام نبی میمن صاحب IG سندھ میرے لیے قابل احترام ہے, ان کا اب تک کا اپنا سروس کیریئر صاف اور شفاف رہا ہے, لیکن شاید IG کے کیریئر تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بھی وہی کردار ادا کیا جو باقی پولیس افسران کرتے رہے ہیں. میں IG سندھ غلام نبی میمن سے کم ایسے رویے اور اس طرح پولیس گردی جو انہوں نے کل کروائی ہے اور پولیس کی نگرانی میں کروائی ہے, کم سے کم مجھے یہ امید نہیں تھی کہ غلام نبی میمن صاحب جیسا اچھا افسر بھی یہ کام کر سکتا ہے. لیکن کرسی کا نشہ ہے, کیا کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی جو جمہوریت کا نام لیتی ہے, آج کے اس پریس کانفرنس میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ماتھے سے جمہوریت کا تمغہ واپس لینے کا اعلان کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ آج کے بعد پیپلز پارٹی جمہوریت کی دعوے دار جماعت نہیں ہے. سندھ کے اندر جمعیت کے کارکن, سندھ کے عوام, ان کے خلاف ووٹ دینے والے, کل جن کو مارا گیا ہے, کل جن کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, کل جن کو پیٹا گیا ہے, جن پر دہشت گردی کے FIRs کی گئی ہیں, پیسوں پہ جن کا ووٹ خریدا گیا ہے, جن کے رات 11 بجے تک نتائج تبدیل کیے گئے ہیں, ججز اور جرنلز اور ہائی کورٹ کے جو ہے ROs الیکشن کمیشن کے خریدے گئے ہیں, جن لوگوں کے ووٹ چرانے کے لیے. آج سے وہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں فاشسٹ جماعت کے طور پر لکھے گا, پکارے گا اور یاد کرے گا. میں امید کرتا ہوں کہ ایسے نتائج کے بعد پیپلز پارٹی جمہوریت کی دعوے دار پارٹی نہیں رہے گی. وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی 2 اتحادی جماعتوں, جس کی بھیساکی پر آپ کا اقتدار کھڑا ہوا ہے, اور بڑی جماعتیں JUI اور MQM نے آپ کے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے. وزیر اعظم صاحب اس کا نوٹس لیں. وزیر اعظم صاحب اپنے اتحادی جناب آصف علی زرداری صاحب سے بات کریں
ایسا نہ ہو کہ آپ کی دو اتحادی جماعتیں آپ سے اقتدار کی بیساکھی واپس لینے پر نہ سوچ لیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تمام صورتحال سے واقف ہیں، لمحہ لمحہ میں نے تمام چیزیں ان کے نوٹس میں لائی ہیں۔ میں 14 اضلاع کے زخمی ہونے والے کارکنان، 14 اضلاع کے اندر زخمی ہونے والے عہدیداران، 14 اضلاع کے اندر مینڈیٹ چوری ہونے والے 2000 جمعیت علماء اسلام کے امیدواران، یونٹ سے لے کر صوبے تک جمعیت علماء اسلام کے تمام امیدواران عہدیداران کی طرف سے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ حکومت کے ساتھ اس اتحاد پر اثر نو غور کریں اور جائزہ لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس حکومت کا حصہ بھی رہیں اور یہاں اسی حکومت کے اتحادی جماعت کے ہاتھوں ہم پٹتے بھی رہیں، زخمی بھی ہوتے رہیں، دہشت گردی کے FIRs کو بھی سامنا کرتے رہیں، اور ہم پھر اسی اتحادی جماعت کے ہاتھوں اپنا مینڈیٹ بھی چوری کرواتے رہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری مرکزی جماعت 2000 امیدواران صوبہ سندھ کے یونٹ سے صوبائی لیول تک کی جماعت کے اس مطالبے پر غور کرے گی اور وزیر اعظم سے مطالبہ کرے گی، ہمارے ان سنجیدہ جو مطالبات ہیں ان پر غور کرے گی، اور نہیں تو پھر حکومت سے علیحدہ ہونے پر جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام غور کرے گی اور اثر نو اس اتحاد کا جائزہ لے گی۔ یہ ممکن نہیں کہ کارکن پٹتا رہے اور ہم اقتدار کا مزہ لیتے رہیں۔ آخری بات، کل بروز منگل 28 جولائی 2022 14 اضلاع میں الیکشن کمیشن کے آفیسز کے سامنے الیکشن کمیشن کے جانبدار ہونے، پولیس کے رویے اور سندھ حکومت کے دھاندلی کے خلاف جمعیت علماء اسلام بھرپور احتجاجی مظاہرہ کرے گی، اور جس طرح 25 جولائی 2018 کے انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے کراچی سے اسلام آباد تک ہم نے تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا، صوبہ سندھ کے عوام کو حکومتی مشینری، پیسوں کے زور، نوابوں سرداروں کے زور اور دھاندلی سے نکالنے کے لیے آج میں سندھ میں نئی تحریک کا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ سندھ حکومت کے خلاف تحریک جاری کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ گھوٹکی سے کراچی تک جمعیت علماء اسلام اب روڈوں پر ہوگی سندھ حکومت کے خلاف، اور روڈوں پر ہوگی، راستوں پر ہوگی سندھ حکومت کے خلاف، اور جس طرح عمران آنے تک ہم نے تحریک چلائی تھی سندھ حکومت سے سندھ کے عوام کی جان چھڑانے تک، جناب آصف علی زرداری صاحب سے اس سندھ کے عوام کی جان چھڑانے تک، اب جمعیت علماء اسلام سندھ میں تحریک چلائے گی، روڈوں پر رہے گی، راستوں پر رہے گی، جب تک سندھ کے عوام کی اس دھاندلی زدہ حکومت سے، پیسے زدہ حکومت سے، نوابوں اور سرداروں کی حکومت سے